مسجد سے نکل کر مولوی عبدالخالق تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بلانی جی کو جو دروازے میں کھڑے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی بلانی جی نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چلے آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے۔ بلانی جی پریشانی سے گویا ہوئی، کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں سے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یکٹک بچے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا، بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی عبدالخالق کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر مولوی عبدالخالق پیچھے کھڑی بلانی سے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔ بلانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جھنجھلاتے ہوئے پراٹھا لپیٹنے لگیں۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے، جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہ مگوئیاں ہونے لگی۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنیے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہوا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے؟ جبار عرف جیرے کی بات پر مولوی عبدالخالق نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود اس بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے، انہوں نے متانت سے جواب دے دیا۔ مگر ملانی جی ضد چھوئی جا رہی تھی، عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے اس کا پتہ ڈھونڈے۔ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا ہوتا تو کوئی چھوڑ کے کیوں جاتا؟ لیکن ملانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کیوں کوئی اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے گھر والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک سکتا ہے؟ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ انہوں نے یہ کہہ کر ٹاپک ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سیکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات سے بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالخالق کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں، ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں قرآن لیے لہک لہک کر پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر یوں اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ مولوی صاحب بچے کو حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کی تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ اور وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالخالق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے کاکے سے ملنے آیا ہے کہا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، ہاجرہ، او ہاجرہ، کھانا لے آؤ۔ لیکن ایک منٹ، انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معائنے خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اس سے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہے کہ اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی، بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب
अपना माथा पीट कर बोले, तुम लोग ना बिगाड़ने से बाज ना आना। हाँ भाई, जाकर जेरे नाई से कहो मैंने बुलाया है। और बच्चा इनके कुलसने पर महसूस होता बाहर भाग गया। उसे भेजकर मौलवी अब्दुल खालिक साईं की मौजूदगी को फरामोश करते हुए बच्चों को पढ़ाने लगे। सलाम मौलवी साहब। जब्बार ने दरवाजे पर ही सलाम झाड़ा। मौलवी साहब इसके सलाम का जवाब देते उठ खड़े हुए। अपना सामान साथ लाए हो? जी मौलवी साहब, सब उठा लाया। इसने अपने कंधे से लटके लकड़ी के संदूक को थपका। पर आपके बाल तो जुम्मे को ही तराशे थे और खत भी बनाया था, फिर कैसे बुलाना हुआ? इसकी बात पर मुस्कुराकर मौलवी साहब ने साईं की तरफ इशारा करके कहा, तेरी जरूरत मुझे नहीं, इसे है। फिर उसके पास आकर बोले, चल उठ, फिर बहुत फिर लिया इस तरह, अब तुझे इंसान का बच्चा बनाते हैं। इसके बाद अंदर से मेज और कुर्सी मंगवाकर इसे कुर्सी पर बिठा दिया। जब्बार फुर्ती से अपना सामान निकालकर मेज पर रखता जा रहा था। साईं के जी में जाने क्या आई कि आईना उठाकर इसमें अपना चेहरा देखने लगे। वो चेहरा जिसे मुद्दत से धोया नहीं गया था, बड़े बालों और ना तराशीदा दाढ़ी में छुपा हुआ था। इसे जैसे खुद भी अपनी परागंदा हाली पर यकीन नहीं आया। दाढ़ी के चिपचिपाते बालों पर हाथ फेरते हुए इसने अपने असल रूप को याद करना चाहा, पर हैरत की बात थी कि इसे अपनी सूरत याद नहीं आई, और आती भी कैसे। आईने में नजर आने वाला चेहरा इस कदर अजनबी था कि इसमें से पुराने नकूश ढूंढना बहुत मुश्किल होता। जब्बार ने इसके कंधों पर तौलिया डालकर सर के बाल तराशना शुरू किए। इसने मुद्दत से सर नहीं धोया था और ना ही बालों में तेल लगाया था, सो अब इनकी हालत झाड़ झंकार जैसी हो रही थी, जिसे काटना आसान काम नहीं था, पर जब्बार अपने काम का कारीगर था। दिक्कत तो हुई, पर इसने बालों को तराश खराश कर किसी हद तक सही हालत दे दी थी। फिर इसकी दाढ़ी के बालों को माकूल हद तक छोटा कर दिया। जब्बार अपनी तरफ से काम खत्म करके सीधा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर आईना उठा लिया। चेहरा अब भी अनजान लग रहा था। बिना कुछ सोचे इसने शेविंग के लिए झाग बनाकर हाथ से चेहरे पर फैलाया, फिर उस तरह लेकर शेव करने लगा। अब उसके चेहरे को ब्लेड की रगड़ की आदत नहीं रही थी। इसने एक हाथ मारा ही था कि चेहरे पर कट पड़ गया, मगर उसने शेविंग रोककर खून साफ करने की जहमत नहीं की। उसकी हरकत और सकनात बड़ी खाबीदा सी थी, जैसे वो अपनी पुरानी आदतों को याद कर रहा हो। वो आराम से शेव करता रहा, मगर अब इसके अंदाज में एहतियात थी। दाढ़ी हटाकर इसने तौलिए से झाग मुंह पर से साफ करते हुए आईने में देखा और माजी में झांका। अब भी इसके चेहरे में कुछ अजनबी सा था। मूंछों को साफ करके इसने फिर आईना देखा। अब उसके चेहरे से शनासाई का एहसास हो रहा था। अब कुछ बात बनी है। अपनी थोड़ी को मसलते हुए उसने सोचा, ये कपड़े ले और जाकर नहा ले। वैसे मेरा नाप तुझे छोटा होगा, मगर जो छीतड़े तूने पहन रखे हैं उनसे बहरहाल ये बेहतर हैं। अभी इनसे ही काम चला ले। कल तेरे 2 जोड़ों का कपड़ा खरीद कर दर्जी को सिलने के लिए दे दूंगा। मौलवी साहब हाथ में एक शलवार कमीज लिए इससे कह रहे थे। इसने इनके हाथ से कपड़े लिए, फिर रस्सी से तौलिया उठाकर गुस्लखाने में चला गया। वो इतनी देर तक नहाया कि मौलवी साहब मगरिब की नमाज पढ़कर आ गए, मगर जब वो गीले बालों को तौलिया से रगड़ता गुस्लखाने से बरामद हुआ तो दोनों मियाँ बीवी खुशगवार हैरत से घिरे उसे देखते रह गए। उसके बाल जो मटियाले रंग के लगा करते थे, उनकी स्याह रंगत कई बार साबुन से धुलकर निखर आई थी। गहरी सी आंखों की मकनातीसियत तो वही थी, लेकिन अब उनमें वहशत दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, मगर वीरानी जूं की तूं थी। आंखों के नीचे हल्के वाजे हो रहे थे। रंग शायद यूं भी कदरे सांवला रहा होगा, मगर अब झुलस कर गहरा हो गया था। गालों का ढीला मांस बता रहा था कि ये चेहरा कभी पुरगोश था। उनाबी रंगत के होंठ जो सख्ती से भिजे रहते थे, इस वक्त नरमी से बंद थे, जिनसे चेहरे का तासुर ही बदल गया था। वहशत और दीवानगी की जगह संजीदगी और मतानत नजर आ रही थी। इसकी दराज कामत तो नजर आती थी, मगर शानों की चौड़ाई अब ज्यादा नुमायां हो रही थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कभी सेहतमंद जिस्म का मालिक रहा होगा, लेकिन अब उसका वजन काफी कम हो गया था। मौलवी साहब के कपड़े उसके लंबे कद पर काफी छोटे थे। शलवार टखनों से ऊपर जा रही थी और कमीज घुटनों से ऊपर। इस पर मजे का ये कि कमजोरी की हद तक दुबला होने के बावजूद कमीज इसके चौड़े चिकले सीने पर फंसी हुई लग रही थी। मगर जिसने इसे दीवानगी के आलम में देखा हो, इसके लिए इसकी बदली हुई हालत वाकई खुशगवार थी। साईं की तो हालत ही बदल गई है मौलवी साहब, देखें जरा कैसा सोना रूप निकला है। बुलानी जी की बात पर उसे देखते हुए मुस्कुराते लहजे में बोले, ये साईं नहीं है हाजरा, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। क्यों अब्दुल्ला, मैंने ठीक कहा ना? वो नहीं देख रहा था, पर उनके इस्तफसार पर नजर चुराकर गीला तौलिया रस्सी पर फैलाने लगा। मौलवी साहब की मायनेखेज मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। ना मान, तेरे ना मानने से उसकी बुजुर्गी और तेरी बंदगी में फर्क नहीं आएगा। और वो अनजान सा बना उंगलियों की मदद से अपने बाल सुलझाने लगा।
बुलानी जी ने देखा तो बोली, इधर आ मेरे पास, मैं बाल बना देती हूँ। और उठकर दीवार गिर अलमारी से कंघा पकड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठी। उसने सहन में पड़ी पीढ़ी उठाकर चारपाई के पास रखी जिस पर मुलानी जी बैठी थी और उस पर बैठकर सर उनके सामने झुका दिया। मौलवी साहब की मुस्कुराती नजरें उस पर टिकी हुई थीं, जो निगाहें नीचे किए किसी भी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि मुलानी जी उसके बाल बनाते हुए बोलती जा रही थी, देने वाले ने कितनी प्यारी सूरत दी है, पर तूने खामखा बिगाड़ रखी थी। अब ना वो हालत बनाना, मुझे नहीं पता तुझ पर क्या बीती है, तेरे जख्म उधड़ न जाएं, इसलिए पूछूंगी भी नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी कि अगर आज बीते हुए कल का मातम मनाया जाए तो उसकी नहूसत के साए आने वाले कल पर भी पड़ जाते हैं। जो हुआ, अगर इसे भूल नहीं सकता तो याद करना भी छोड़ दे। ले, तेरे बाल भी बन गए। उसके बाल बन चुके तो उन्होंने कहा। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वो अंदर चारपाई पर सो रहा था और जागने पर खुद को अकेला पाकर रोने लगा था। काका जाग गया है, मैं ज़रा उसे देख लूँ, खुद कलामी करती वो उठने लगी तो इसने इनके घुटने पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। हुलिया क्या संवारा, इसका तो बात करने का अंदाज भी संवर गया था। शाइस्तगी से बोलकर वो कमरे में आ गया और बच्चे को शाने से लगाकर चुप कराने लगा, लेकिन बच्चा तो इसकी गोद में आते ही ऐसे चुप हो गया जैसे माँ ने गोद में ले लिया हो। उसका रोना बंद हुआ तो अब्दुल्ला ने जैसे इसका तासुर देखने के लिए अपना चेहरा इसकी आंखों के सामने किया। बच्चा परेशान सा हो गया। लम्स जाना पहचाना है पर चेहरा अजनबी। अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को पटपटाता वो अपने नरम हाथों से अजनबी चेहरे को छूने लगा तो एक मुद्दत के बाद अब्दुल्ला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। इजहार तशक्कुर के तौर पर इसने इन नरम हाथों को चूम लिया। अब्दुल्ला, आकर खाना खा लो। कुछ देर बाद मुलानी जी ने दरवाजे पर आकर कहा। फिर बच्चे को उसकी गोद में देखकर बोली, इसे भी साथ ले आना, इसके फीडर का वक्त हो गया है, पर कंबल में ठीक सा लपेट लेना, कहीं सर्दी न लग जाए। वो चली गई तो अब्दुल्ला भी उसे कंबल में लपेट कर बाहर बावर्ची खाने में आ गया। मौलवी साहब खाना खत्म कर कर उठ गए। अच्छा हाजा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, इशा का वक्त हो गया है। और तू सुन अब्दुल्ला, खाना खाकर इधर उधर ना निकल जाना, बहुत हो गई आवारागर्दी, अब आराम से घर पर बैठ, इसके लिए भी बिस्तर बिछा देना। वो अब्दुल्ला से कहकर आखिर में फिर मुलानी जी से बोले थे। जब मौलवी साहब मस्जिद से लौटे तो वो बच्चे को साथ लिए सो रहा था, जबकि बच्चा सर घुमा घुमा कर कमरे में चारों तरफ देखता इसके बाजू के तकिए में लेटा जाग रहा था। इन दोनों को देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने मुलानी जी को देखा और बोले, रब सोने की यही बात तो सबसे सोनी है कि बंदा जो मांगता है उससे दुगना देता है। अब देख, उससे एक पुत्र मांगा करती थी, इसने दो दो दे दिए हैं। अब संभाल इन्हें और अपने चाव पूरे कर, और याद रखना जिसने दिए हैं वो ले भी लेगा। बेशक मौलवी साहब, पर अभी तो मेरा आंगन भर गया है, मुझे इस पर खुश तो हो लेने दे, पर शुक्र करना मत भूलना, उन्होंने तंबी की। नहीं भूलूंगी, मुलानी जी ने यकीन दिलाया। बहादुर ने झांक कर अंदर स्टडी में देखा। नूरुल हुदा फाइलों में सर दिए बैठे थे। साहब, उसकी आवाज़ पर उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। हाँ बोलो, आपसे मिलने कोई बीबी आई हैं। उन्होंने हैरत से बहादुर को देखा। रात के 11 बजे कौन सी बीबी मुझसे मिलने आ गई? मैं क्या जानूं, वो खामखा शर्मा गया तो नूरुल हुदा झंझला गए। तुमने नाम पूछा था? मरियम बता रही थी। एक पल को तो उन्हें याद ही नहीं आया कि ये नाम कहाँ सुना है। फिर जब याद आया तो उछल पड़े। ओ माय गॉड, मरियम यासानी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो तो खुद कलामी कर रहे थे। जाकर उससे कह दो मैं उससे मिलना नहीं चाहता। वो रूट से लहजे में कहकर दोबारा फाइलों में उलझ गए। बहादुर जी साहब कहता ड्राइंग रूम में आ गया और नूरुल हुदा का पैगाम हर्फ ब हर्फ मरियम के कानों तक पहुंचा दिया। उसके तो तलवों में लगी, सर पर जाकर बुझी। मुझे अपने साहब के पास ले चलो, वो बिगड़े लहजे में बोली तो बहादुर मिनमिनाया। साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। शट अप, वो हलक के बल चिल्लाई। मुझे अभी और इसी वक्त नूरुल हुदा के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। बहादुर बेचारा तो इसकी ऊंची आवाज सुनकर ही डर गया, अपना हशर क्या करवाता। जी मेम साहब, कहकर वो इसे अपने साथ लाउंज में लाया। फिर दूर से ही बेसमेंट में बनी स्टडी की तरफ इशारा किया। साहब वहां है। नूरुल हुदा से डांट पक्की थी, इसलिए जल्दी से कहकर गायब हो गया। वो शोला बार अंदाज में स्टडी में दाखिल हुई थी। नूरुल हुदा इसे देखकर हैरान रह गए, मगर चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और कमर कुर्सी की पुर से टिकाकर इसे देखने लगे, जो चलती हुई इनके टेबल के पास आकर रुकी। फिर नॉन स्टॉप बोलती चली गई। तुम्हें किस चीज का गुरूर है नूरुल हुदा? चंद मुरब्बे जमीनों का, जिन्हें मैं 100 बार खरीद कर फेंक सकती हूँ? तुम्हारे बिजनेस का, जिसका सेटअप खड़े किए तुम्हें 4 दिन नहीं हुए? या तुम्हारी पर्सनैलिटी का, जिसे खास बनाने वाली भी मेरी नजर है? तुम हो क्या, और तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी कैसे हुई कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो? उस दिन तुम्हें ये सोचकर नजरअंदाज कर गई कि शायद तुम अपसेट हो, मगर आज जो तुमने किया है इसकी तुम्हारे पास कोई वजाहत है?
کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریس ہوگے۔ میں نے سوچا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی۔ اور تم، تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اپنی بے عزتی کا احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے رخی کے لیے تھے۔ forget it، بس ایک پل کو اس کی آواز بھر آئی تھی، پھر تنفس سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی سلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد اب ان کی اس عادت میں خلل آ گیا تھا۔ لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے، پھر بھی وہ جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ کر تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ تھا وہ اس سے سوچ کر خوفزدہ تھی۔ اسی لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے میں دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگی، مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بدستور چڑھتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے، کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پھر انہیں بھی یاد آ گیا، ہاں نور الہدیٰ ہے اس کا نام۔ واٹ؟ وہ چلی تو گئی۔ مما آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئے۔ نور الہدیٰ کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے سے ہی منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں، اس کے منہ بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی اور اس لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اس نے غصے سے پھر منہ پھیر لیا۔ نور الہدیٰ سے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھو گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدیٰ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدیٰ، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر باہر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا باغے ان پر کیا بیتے گی، ان میں بگولوں کے طوفان اٹھائیں گے اور وہ گلی کوچوں میں سر پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے کسے فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھومے اور بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں، وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدیٰ ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو، میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران زچ ہو کر بولی تھی، مگر وہ مسر رہے۔ کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو تم اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی آئی ہوں۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدیٰ اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آیا اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور الہدیٰ سے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھتے دیکھ کر نور الہدیٰ نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں، اس ایک لفظ کا
پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اتر جانا چاہا، پر نور الہدیٰ نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا سی انہیں گھور رہی تھی۔ آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اچنبے سے بولیں تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے کب بات کی؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں تھا اور نہ بن پا رہا تھا، اس لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز کھونٹ دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا۔ بلانی جی سے جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی، مولوی صاحب سے بولیں تو انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی دیوڑی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا ہوا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کی وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتی۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھا رکھی آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت کونتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکڑاتی ہوئی تھی، خیر ہو عبداللہ، آج تو پھر مٹر گیس شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر جو کہا اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا، اور اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھ چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی مڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزندار ہتھوڑے لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلائیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندر رکھنے لگا تو عبداللہ اپنی چھالوں بھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی محنت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف ہوا اور جیب میں سے کچھ روپے نکال کر گرنے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری آج دی دہاڑی۔ پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گرنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت میں بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی گھر آ گئے تھے۔ جب عبداللہ گھر لوٹا، آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھا زنگ بھی پگھلا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ ملانی جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائیو میرے ربا، عبداللہ ایک ہی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے ہاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا آدمی، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزرنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی معنی خیز انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور ملانی جی کے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملانی جی مولوی عبدالخالق سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بھی بات میرے پلے پڑی ہو؟ وہ ملانی جی کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ تڑ جاتا ہے اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی حیت پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں معرفت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجئے گا مگر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نہ، زخم پر تو ہاتھ نہیں دھرنے دیتا۔ وہ خفگی سے بول کر اٹھے اور دیوار گیر الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا۔ لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ وہ ذہن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ ملانی جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی ملانی جی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پہ پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح سادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگی۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اسے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ چلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائیڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گزری تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔
اس کے لباس کی خوشبو نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اسے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ 2 انچ کی دوری کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سلاخ اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھے، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی عبدالخالق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ اب مولوی عبدالخالق گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر پاس بلایا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالخالق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالخالق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال حل کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں بگاڑنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں توڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والے کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے گا اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی عبدالخالق نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں، انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا
اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے، بلانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھیں۔ جب وہ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگیں، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں، اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے، یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جن پر جنات کا قبضہ ہو، ان سے نماز روزے سے روک دیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب ملانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گھمبیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر، مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے جھنجھلا کر بولی، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ ملانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کریں، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا ملانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدیٰ نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس ان کے پیروں میں کالے رنگ کی سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہرے فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل، وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا روپ تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں ہے۔ میں نور الہدیٰ سے کئی بار کہا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں۔ وہ آج بھی یہ ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی سے ساتھ لیے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی آواز میں مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی، محل تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ویران سے لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا، ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے، گھر میں بس آپ اور نور الہدیٰ ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہدیٰ تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا۔ مریم نے اسے کہا، چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرالی اپنے سامنے کھسکائی اور چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور نور الہدیٰ تو چائے پیتا نہیں، اس نے 2 کپ چائے بنائی اور ایک کپ بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی، نور الہدیٰ سگریٹ سگار نہیں پیتا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو بابا جان؟ اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے اور وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدیٰ کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن اب نور الہدیٰ کا سر کھاتی ہوں۔
نور الہدیٰ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ۔ میں تو تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب سا لگا۔ اس نے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، تو اس سے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہو۔ ہاتھ کی لرزش پر بمشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدیٰ اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ وہ الجھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ سائیڈ میں رکھا اور اپنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں، تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ان کی رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ بابا پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں۔ میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور الہدیٰ نے بتایا تو وہ متاسف انداز میں بولی، آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ایسے بھی میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے، اور اب وہ ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے، اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے، کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی، میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا، پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے اس تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی، یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کی نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہا تھا، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا، وہ مگن سی بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی، یہ ضرور ملیحہ ہوگی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا، ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، ویری پریٹی، اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے انداز میں نور الہدیٰ سے بولی، تو نور الہدیٰ نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا تھا وہ صحیح تھا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی، یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں، کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز، بمشکل خود پر ضبط کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل، آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد۔ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا، وہ اندیشوں میں الجھی، نور الہدیٰ کے برابر جا بیٹھی، پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی، پھر بولے، مبارک ہو، تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نور الہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ دنگ رہ گئی، اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے، یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔
کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا، مگر نور الہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ وہ بولتے گئے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی، میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم، شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے کے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصیلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نور الہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پہنچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی، دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں رہتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔
نورالہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نورالہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ خاندانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجا سنورا روپ دو آتشہ تھا۔ اس کا روپ دیکھ کر نورالہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بلی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیواں ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا، اور وہ ان کی باہوں میں عالم نزا سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نورالہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو سی گئیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نورالہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں۔ ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفعتاً سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا، پھر پلکیں اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جبکہ اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ باقی کا فاصلہ خود ختم کرے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس سے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب ایسے ہی کرنا ہوتا ہے تو پاس بھی کیوں آتی ہو، جھلک دکھلا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا، مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر مولانی جی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے؟ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ بلانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی خون کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے کھیس اوڑھنا پڑتے تھے۔ مولانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح بچے پر کھیس پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ عبداللہ نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر بھی مجھے سراب دکھاتی ہیں۔ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کر اس نے آزردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے رحم والی نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چھپتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سراب سے عاجز آ چکا ہو وہ حقیقت کی طرف لوٹ آتا ہے، پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی اس بات پر احساس شکست اور بڑھ گیا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔
وہ مانگنے سے کب دیتا ہے، مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پر درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے تن سے کہا تو مولوی صاحب کو طیش آ گیا۔ تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں، نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ کہ تو نے مانگا کیا تھا۔ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہونا کہ سر ہی نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گھمبیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا۔ پھر گردن کٹ کر گری تو گری پڑی، اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ وہ جھلیا، دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیری دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یکٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے باٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا، اور تیرے عشق نے تجھے راگندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پر مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے، جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا ہے، ایک جاگدا چوکیدار راتیں، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، ایک جاگدا یار دا یار راتیں، ایک جاگدا راتیں چور رتے، ایک جاگدا پہرے دار راتیں، وارث شاہ سبے گلاں کوڑیاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتیں۔